السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرس، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 105 کا پارٹ 1 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ عائش کی چادر سر پر اچھی طرح اوڑھتے اس کی طرف جھکا تھا۔ چادر سر سے نہ سر کی میری جان، تم جانتی ہو تمہارے بالوں پر کسی غیر کی نگاہ پڑے مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ جی کرتا ہے ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکتے کہہ رہا تھا۔ آج اس بات میں گردن ہلا گئی تھی۔ مقابلے سے گاڑی میں کیوں اتنا دہشت زدہ لگ رہا تھا، وہ سمجھ چکی تھی۔ نیلی سمندری آنکھوں میں وہ صرف اپنے لیے جذبے بہتے دیکھنے کا تمنا ہی تھا۔ ان آنکھوں میں اپنا اتنا خوف پیدا کر دیا تھا کہ ہر جذبہ مٹ کر رہ گیا تھا۔ مٹ کر رہ گئی تو صرف دہشت۔ کون ہو شاویر؟ کون شاویر؟ کہاں کا شاویر؟ اب تو صرف ان آنکھوں میں سامنے کھڑے مرد کی ہی پرچھائی تھی۔ وہ مغروریت سے اپنی ہلکی گھنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے مسکرا رہا تھا۔ سردار ساویار خانزادہ تو جذبے بھی سیاہ کرنا جانتا تھا۔ جو اس کی ملکیت میں آئے وہ مٹی ہو جائے۔ اس عورت کی آنکھوں میں دہشت کے سوا کوئی جذبہ نہ رہا۔ زاویار خانزادہ نے گردن ترچھی کرتے شاویر ملک کو دیکھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے کھڑا تھا، بے آواز کراہتا ہوا سامنے کھڑی بھوری کانسی آنکھوں والی مرد کی دنیا لٹ چکی تھی۔ زاویار کی آنکھوں میں سے دہکتے شرارے پھوٹے تھے۔ وہ انگارہ چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہویر کی آنکھوں سے ہر جذبہ مٹانے کو جی چاہا۔ جتنی نفرت اسے شاہویر سے تھی آج تک کسی نے سے نہ کی تھی، نہ وہ اتنی نفرت کسی سے کر سکتا تھا۔ آج کو چاہنے کا حق اگر کسی مرد کو تھا تو وہ صرف زاویار خانزادہ تھا۔ شاہویر کی آنکھوں کو بے دردی سے نوچنے کو دل چاہنے لگا۔ جن نگاہوں سے وہ عائش کو دیکھ رہا تھا زاویار خانزادہ کا بس نہ چل رہا تھا۔ شاہویر ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ وہ جبڑے بھیجتے عائش کے سامنے آ گیا تھا۔ اپنا چہرہ ڈھکو جان، کوئی غیر تمہیں دیکھے مجھے گوارا نہیں۔ میرا جنون کہتا ہے تم پر پڑنے والی ہر نگاہ نوچ دو۔ وہ جھکتے ہوئے غرایا عائش مجسم سی سے دیکھ رہی تھی۔ اس سفاک مرد کے خوف سے نیلی آنکھیں ریت کے ذرے جتنی شراکت داری کرنے سے ڈر رہی تھیں۔ کیا کہتی ہو؟ نوچ ڈالوں اس کی آنکھیں؟ اس کا چہرہ تھام گیا تھا۔ گرفت اتنی شدت بھری کہ عائش کو اپنا چہرہ تڑکتا محسوس ہوا۔ وہ ہلنے سے بھی قاصر تھے۔ پلکوں کو ہلا کر جواب دو جان۔ وہ جھکتے سرگوشی کر گیا۔ عائش نے اس بات میں اپنی پلکیں ہلائی تھیں۔ نفی کرنے کا مطلب وہ جانتی تھی، اسے آنکھیں سچ کہتی تھیں وہ مر سکتا ہے، وہ کسی کو بھی مار سکتا ہے۔ زاویار خانزادہ ہنسنے لگا۔ یہ عورت صرف اس کی تھی، دہشت، خوف، ڈر یہ بھی تو جذبوں سے ہی مشروط تھے۔ عائش کا ہر جذبہ صرف اسی تک جاتا تھا۔ شاہویر ملک صوفے پر ڈھہ گیا تھا۔ آنکھیں جل رہی تھی، وجود میں آگ لگی تھی۔ درد ہاں درد تو اتنی شدت کا تھا کہ وہ مفلوج ہو رہا تھا۔ اذیتوں کے ادوار ٹھہر گئے تھے۔ وہ کسی اور کی ہو کر اس کی باہوں میں کھڑی تھی۔ شاہویر ملک کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور اس کی طرف دیکھے بغیر رو پڑا تھا۔ دیکھتا بھی کیسے؟ سامنے حق ملکیت کی دیوار تھی۔ وہ اپنے سینے پر گولیاں کھا سکتا تھا، دشمنوں کی چوکیاں تباہ کر سکتا تھا۔ وہ حق ملکیت کی اس دیوار کو کیسے عبور کرتا؟ وہ بھی تو اس کی باہوں میں کھڑی اسے دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ ایک ذرا اسی نگاہ کے لیے نہ تھی۔ ایک لمحے کو نگاہیں ملی بھی تو وہ اپنے لیے وہ نگاہ نہ ڈھونڈ سکا تھا جس میں کبھی دیوانگی ہوتی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ساری دنیا بھول جاتی تھی۔ آج وہ ساری دنیا بھلائے سیاہ لباس والے مرد کو یاد رکھے ہوئے تھی۔ کیا عائش ملک کے جذبے بدل چکے تھے؟ اس سے آگے وہ کچھ نہ سوچ سکا تھا۔ پہلو میں اٹھتا درد بڑھنے لگا، دل کو ناکارہ بنانے لگے۔ سینے میں دھڑکتا دل شدت سے جلنے لگا۔ چہرہ ڈھکو میری جان، یہ چہرہ بھی دیکھنے کا حق صرف مجھے ہے، کسی دوسرے کو نہیں۔ حکم دیتے وہ پیچھے ہوا۔ عائش نے اچھی طرح چادر سے اپنا سر ڈھکا۔ سب ڈھک گیا، آنکھیں برہنہ رہ گئی۔ زاویار خانزادہ کو سامنے کھڑی عورت کو برقع نہ پہنانے کا ملال گہرا ہونے لگا۔ آنکھوں کو پردہ کرنا چاہیے تھا، وہی عیاں تھی۔ وہ افسردگی بھری سانس کھینچ کر رہ گیا تھا۔ کاش وہ یہ آنکھیں بھی ٹھک سکتا۔ عائش کا ہاتھ پکڑے وہ آگے بڑھنے لگا۔ شاہویر ملک دل پر ہاتھ رکھے سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا۔
जावियार खानजादा के दिल में शोले से दहके थे। ये मजनू सा अंदाज इसे जरा न भाया था। जावियार खानजादा आयश का हाथ पकड़े शाहवीर मलिक के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। आयश इसके पहलू में बैठ गई थी। आयश, मिलोगी नहीं अपने कजिन अपने भाई शाहवीर मलिक से? जावियार की सर्द आवाज पर आयश की आंखें भीग गई थी। शाहवीर मलिक अपने मुंह पर हाथ फेरते सीधा होकर बैठ गया था। दिल के बेलगाम होते जज्बों को सीने में ही छुपाने की एक नाकाम सई की। आंखों से जज्बे अयां होते रहे। वो अपनी सुर्ख आंखें आयश पर गाढ़े हुए था। अस्सलाम वालेकुम। वो आयश को देखते कह रहा था, वालेकुम अस्सलाम। आयश ने एक नज़र शाहवीर को देखा। घबराते हुए वो निगाहें झुका गई थी। मुकाबिल की आंखें सुर्ख और नमज़दा थी। वो इन कुछ लम्हों में वाकई मर गया था, वो जान चुकी थी। मुलाजमा चाय की ट्रॉली पकड़े अंदर दाखिल हुई थी। वो मुख्तलिफ लवाजमात मेज़ पर रखते चली गई थी। फार्म हाउस के इस हिस्से में आतिशदान में लकड़ियां चटक रही थीं। माहौल फिर भी सर्द रहा। गर्माहट न जज्बों में रही न फिजा में। 3 नफूस दम साधे बैठे थे। स्याह आंखें नीली आंखों में गड़ी रहीं। भूरी कांसी आंखें आतिशदान में जलती लकड़ियों पर जमी रहीं। चाय या कहवा? चाय या कहवा? बलाखिर जावियार ने इसी खामोशी को तोड़ा। वो झुक कर आगे को हुआ, ट्रे अपनी जानिब खिसकाई थी। खामोशी छाई रही। जावियार खानजादा मुस्कुराया था। केतली में से कहवा कप में उंडेलने लगा। कहवे की धार खामोशी को चीरती चली गई। तुम मेरे इलाके में हो, यकीनन कहवा पसंद करोगे। ये चाय वाय मैं कुछ नहीं रखा, दिल के साथ रंग भी जलाती है। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। गर्दन तिरछी करते अपनी बीवी की तरफ देखा। वो सांस रुक गई थी। वो गहरा मुस्कुराया था। कंधों पर अपनी शाल एक अदा से छटकी। कहवे की प्याली शाहवीर मलिक की तरफ बढ़ाई। इसने प्याली नहीं थामी थी। जावियार खानजादा कंधे उचकाते प्याली मेज पर रख गया। आदतें इतनी जल्दी नहीं छूटती। तुम्हें चाय ही पीनी चाहिए, वो सरसरी सा कहते अब केतली से चाय कप में उंडेलने लगा। माहौल में तनाव मजीद बढ़ गया था। जावियार ने यूं ही झुके शाहवीर को देखा जो हाथों को बाहम फंसाए आगे को होते आयश को देख रहा था। जावियार खानजादा को अपना सीना जलता हुआ महसूस हुआ। बेशक इसकी बीवी, इसकी निगाहें इस पर थीं, मगर शाहवीर मलिक का देखना इसे आग लगा रहा था। वो मुस्कुराते हुए सर छटकते चाय के कप की तरफ मतवज्जा हुआ। चीनी कितनी? वो ऐसे मेहमान नवाजी निभा रहा था जैसे सामने बैठा इंसान इसका जिगरी यार हो। इसके जिगर में वो खंजर मारने का तमन्नाई था। मैंने चीनी नहीं डाली, मुझे लगता है मीठी चाय नहीं पीते। यू नो फिटनेस। जावियार ने चाय का कप शाहवीर मलिक की तरफ बढ़ाया। आयश एक बार फिर सांसें रोक गई थी। शाहवीर ने वो कप थामा नहीं था। तुम दो शायद। वो लेकर ले, आखिर मेहमान है हमारा। बिना कुछ खाए पिए जाएगा तो तजलील होगी हमारी। जावियार ने खालिस पश्तून लबो लहजे में बोलते आयश को वो कप पकड़ाया। आयश ने वो कप पकड़ लेते शाहवीर की तरफ बढ़ाया। जावियार खानजादा सोफे से टेक लगा गया। स्याह सुर्ख आंखें आयश के कपकपाते हाथ पर थी। एकदम वो सीधा हुआ। बेचैनी आग से पूरे वजूद में भर गई। शाहवीर ने वो कप थाम लिया था। इसकी उंगलियां आयश की उंगलियों को छू गई थी। जावियार का सीना जलने लगा। अब तो रवा रहा। जावियार की गरज पर मुलाजमा पानी का जग पकड़ते भागती हुई आई थी। जावियार ने इससे पानी का जग पकड़ा। आयश का हाथ पकड़े वो पानी इसके हाथ पर फेंकने लगा। आयश पत्थराई आंखों से जावियार को देख रही थी। उसे देखते मुस्कुराया। वो गहरा मुस्कुराते हुए टिशू से आयश की उंगलियों को साफ कर रहा था। वो शाहवीर के लम्स को मिटाने की कोशिश कर रहा था। अजब जनूनी सा वो इस औरत के लिए होता जा रहा था। शाहवीर मलिक की भूरी आंखें नीली आंखों से टकराई। वो आंखें नम थी। शाहवीर का दिल टुकड़ा जकड़ा जा चुका था। दिल में बर्छी से खुप गई थी। नीली आंखें सोगवार थी। शाहवीर मलिक के दिल में उठते दर्द में शिद्दत आती गई। जावियार खानजादा झुककर आयश की उंगलियों पर लब रख गया था जहां शाहवीर का लम्स था। शाहवीर मलिक अपनी गर्दन आगे से सहलाने लगा। ये कैसी आग जो बुझ नहीं रही थी। वजूद में आग की लपेटें उठ रही थी। जावियार खानजादा आयश का बर्फ हाथ अपने गर्म हाथ में दबा गया था। आयश का बर्फ लम्स जावियार को जमा रहा था। से आंखों में बर्फ बढ़ती गई। मेरे भाई को बेदर्दी से गोलियां मारी गई। गोलियां पीछे से लगी हों या आगे से, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है मैंने अपने जवान भाई को खो दिया। वो संजीदगी से बोला था। चेहरे के तासुरात बर्फ थे। वो शाहवीर मलिक की आंखों में आंखें डाले हुए था।
عائش کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں جیسا بھی تھا مگر میرا بھائی سادہ تھا، اتنا معصوم کہ ایک پرندے کو بھی مار نہیں سکتا تھا، دوسروں کے چھوٹے چھوٹے غم پر رونے لگتا تھا، ولن سخت جابر سردار میں تھا، میرا بھائی مظلوم تھا۔ وہ زخمی مسکراہٹ لیے مزید آگے کو ہوا۔ شاہویر ملک نے چائے کا کپ میز پر رکھ دیا، کمرے میں ایک بار پھر گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ پہاڑوں کے مجھ پر قرض ہیں، قدرت اپنے حصے کی وصولی کرتی ہے، مجھ سے بھی اور سب سے بھی، مگر میرا بھائی اس کا کیا قصور تھا؟ اسے کیوں سزا ملی؟ زاویار نے برف لہجے میں سوال کیا۔ یہ قدرت کا المیہ ہے، اچانک آنے والی آفات میں گناہ گار اور بے قصور ایک ہی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ کبھی سنا ہے جب زلزلہ آتا ہے تو معصوم بچے بچ جائیں، کئی بار انہی بچوں کے ساتھ ان کے بڑے ملبے کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں۔ قدرت فرق نہیں دیکھتی، بس فیصلہ کرتی ہے۔ شاہویر نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ تکلیف زاویار کی آنکھوں میں سرخی دوڑنے لگی، دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے رہے۔ مگر یہ قدرت نے نہیں، انسانوں نے کیا ہے، ان لوگوں نے جنہیں ہم نے اپنے سر پر بٹھایا، انہیں مہمان سمجھا، ان کی جان اپنی جان پر کھیل کر بچائی۔ وہ گردن ترچھی کرتے عائش کو دیکھنے لگا۔ عائش نگاہیں چرا گئی۔ نکاح سے پہلے انہیں پہاڑوں پر زاویار خانزادہ کا جان پر کھیل کر بچانا یاد آیا تھا۔ اتفاق سردار نے اسے بچایا تھا، نفرت تھی پھر بھی بڑھ گئی تھی۔ او میڈم، اپنی زبان پر کنٹرول کرو، کپڑوں پر تمہیں کنٹرول ہے نہیں، آدھے ادھورے پہن رکھے ہیں، یہ نہ ہو زبان بھی آدھی ادھوری رہ جائے۔ عائش وہ سب یاد کرتے پرسور سچکی لے کر رہ گئی تھی۔ صفاقی بھی اس مرد سے خوف کھاتی تھی۔ ارتضیٰ سے اذان ملک کو گولی غلطی سے لگی تھی، میرا بھائی سے ملال میں سڑکوں پر روتا رہا، چیختا رہا، آج مجھے ملال ہے کاش وہ گولی میں اذان ملک کو مارتا، میرا بھائی زندہ ہوتا۔ زاویار کے لہجے میں رنج و ملال دونوں تھا۔ ونی میں پھر کسے دیتے تم؟ زاویار خانزادہ۔ شاہویر ملک کے تلخ لہجے پر زاویار کی آنکھیں مزید سرخ ہوئی تھیں۔ وہ گردن جھکائے مسکرا گیا تھا، زب سے وہ مسکرا جاتا تھا۔ میری بات کرتے ہو تم، سنو پھر، زاویار خانزادہ کیسا ہے؟ گردن اٹھائی تھی، میں خود کو پیش کرتا، اپنی جان دے دیتا، اپنی عورت کی طرف سے کسی کو بڑھنے نہ دیتا۔ وہ شاہویر ملک کی آنکھوں میں دیکھتے جتا رہا تھا، سرخ آنکھوں میں سرد تنبیہ تھی، اسے یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانے کو وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہا تھا۔ دنیا جیسے سردار زاویار کے حکم پر ہی چلتی تھی نا، یہ اپنے ہی بنائے گئے قانون کی سے بغاوت ہے، تم کرو تو ٹھیک اور کوئی اور کرے تو گناہ۔ اگر تمہاری عورت کی طرف کوئی بڑھے، تم جان دے سکتے ہو تو میں اپنی عورت کی طرف بڑھنے والوں کی جان لے سکتا ہوں۔ زاویار خانزادہ شاہویر ملک اشتعال انگیز لہجے میں غرایا۔ کون ہے تمہاری عورت؟ زاویار خانزادہ کا لہجہ ہڈیاں چٹخانے جیسا سرد تھا۔ کنپٹی کی رگیں بھڑکنے لگی، عائش کی نگاہیں اس کے ہاتھوں پر تھی جس پر ابھری موٹی وینز عائش کی رنگت پھیکی کر گئی تھی۔ وہ بے حس و حرکت ہو گئی تھی، عائش کے چہرے سے نقاب گر گیا تھا۔ شاہویر ملک کی نظریں بے رنگ بے سانس لڑکی پر ٹھہر گئی تھی، لمحوں میں وہ مردہ ہو گئی تھی۔ کوئی عورت نہیں، مگر غیرت سب میں ہوتی ہے۔ وہ سامنے بیٹھی لڑکی کی خاطر اپنے دل پر بھاری پتھر رکھ گیا تھا، وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ غیرت صرف ہم میں ہوتی ہے، غیرت صرف مجھ میں ہے، یہ میری گھٹی میں مجھے دی گئی ہے، مجھے میراث میں ملی، جو میری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے اس عورت کی اس کی آنکھوں کو نکال دوں۔ وہ حلق کے بل گرجا تھا، آتش دان میں جلتی لکڑیوں کی کڑکڑاہٹ بڑھی تھی، عائش کی پرسور سچکی برآمد ہوئی تھی۔ دونوں مردوں کے دل میں خنجر چلے تھے، دونوں یہ سسکی برداشت نہ کر پائے تھے۔ زاویار خانزادہ نے گردن ترچھی کرتے عائش کو دیکھا، بے جان لاشا مزید مردہ ہونے لگا، اس کی ایک نگاہ اس کے جسم سے خون سمیٹ چکا تھا۔ چہرہ ڈھکو، وہ چبا چبا کر سرگوشی کر گیا تھا، وہ کانپتے ہوئے اپنا چہرہ ڈھکنے لگے۔ شاہویر ملک نگاہیں پھر گیا تھا، یہ عائش ملک تو نہ تھی۔ شاہویر کے دل پر پیر پڑا تھا، ہنستی مسکراتی بے خوف عائش ملک کہاں تھی؟ سامنے بیٹھی لڑکی میں سب کچھ تھا سوائے رنگوں کے، وہ نری بے رنگ لڑکی تھی۔ میرے بھائی کو گولیاں ماری گئی، اس کا قصور یہ تھا اس نے محبت کی تھی۔ زاویار ابھی تک عائش کو اپنی نگاہوں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا، محبت کے بدلے میں سے کیا ملا؟ موت؟ زاویار خانزادہ استزاہیہ مسکرا کیا تھا۔ محبت کا نام دوسرا نام ہی موت ہے، جب نہ ملے تو موت تو انعام بن جاتی ہے۔ اپنی محبت کو کسی دوسرے کی باہوں میں دیکھنا بے حد اذیتناک ہوتا ہے۔ شاہویر ملک کہتے آتش دان کی طرف بڑھ گیا تھا، کمرے کے درد دیوار دم ساتھ گئے تھے۔ نیلی آنکھوں نے چوڑی پشت کا پیچھا کیا تھا، سیاہ آنکھیں اس مرد کو موت دینے کی خواہشات میں سلگتی رہیں۔ شاہویر پر آتش دان کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا تھا، اس کے اگلے اقدام پر چٹکتی لکڑیاں سہم کر خاموش ہو گئی تھیں۔ وہ جلتی لکڑی کو اپنی ہتھیلی میں دبا گیا تھا۔
عائش تڑپ کر رہ گئی تھی، وہ ماہی بیاب کی طرح مچل رہی تھی، وہ اپنے ناخن صوفے میں گھسیڑ گئی، آنکھیں گلابی ہو گئی۔ زاویار خانزادہ شاہویر کی حرکت پر مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ اس سے بھی زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے، جلنے سے بھی زیادہ درد نبک۔ وہ نم لہجے میں بولتے گردن جھکائے ہوئے تھا، جلتی لکڑی اس کی ہتھیلی کو جلاتی رہی۔ وہ جلتا رہا، تڑپتا رہا، عائش زاویار کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ ایک آنسو تک شاہویر ملک کے لیے بہہ نہ سکا، سے آنکھوں کا وار بڑا گہرا تھا۔ شاہویر ملک جلتی لکڑی کو آتش دان میں سیٹ کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ بھوری کانسی آنکھیں شدت گریا سے گلابی تھی۔ زاویار خانزادہ سلگتے ہوئے اس کی جلی ہوئی ہتھیلی کو دیکھتا رہا۔ زاویار خانزادہ نے کبھی کسی چہرے سے اتنا حسد نہیں کیا تھا جتنا شاہویر سے حسد ہو رہا تھا۔ نیلی آنکھوں والی عورت اس کے پہلو میں اس کی ملکیت بنی بیٹھی تھی، پھر بھی اسے سامنے کھڑے مرد سے حسد تھا۔ عائش کے حلق میں گھٹتی سسکی بلاخر گونجی تھی۔ رقابت سے زاویار مرنے والا ہو گیا تھا۔ آج سے پہلے کبھی اس عورت کی سسکیوں پر اسے تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہو رہی تھی، جلنے سے بھی کہیں زیادہ۔ بتاؤ عائش، اس دن کیا ہوا تھا؟ تم نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ کیسے میرا بھائی اپنی جان سے بھاگ گیا؟ کس نے میرے بھائی کو مارا؟ وہ عائش کی طرف دیکھنے لگا۔ عائش خاموش رہی، تمام تر حساسیت شاہویر کے زخمی ہتھیلی کی طرف تھی۔ بتاؤ عائش، اس دن کیا ہوا تھا؟ تم نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ کیسے میرا بھائی اپنی جان سے گیا؟ کس نے میرے بھائی کو مارا؟ زاویار نے خود پر قابو پاتے اپنا سوال دہرایا، لہجے میں بلا کی ٹھنڈک تھی۔ وہی ٹھنڈک عائش کے تن من میں اترنے لگی۔ ارتضیٰ نے مجھے میسج کیے تھے کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اس کمرے میں دونوں مرد جل اٹھے تھے، دونوں نے پہلو بدلا تھا۔ نکاح کے پیغام پر قتل کر دیا جائے، پہلی بار ہوا ہے۔ زاویار نے اپنی کھولن پر قابو پاتے کہا۔ وہ میسج اذان نے پڑھ لی اور وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ غیرت یعنی ہم پہاڑیوں والی غیرت۔ زاویار خانزادہ نے جھک کر میز پر مکہ مارا۔ میز پر رکھے چینی کے برتنوں نے شور کیا تھا۔ عائش ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ آگے بتاؤ۔ زاویار خانزادہ عائش کی طرف دیکھتے غرایا تھا۔ عائش نے روتے ہوئے اپنی سسکیاں دبائی تھی۔ شاہویر ملک رخ پلٹ گیا تھا، وہ ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اذان پسٹل لیتے گاڑی سے نکل گیا تھا، میں بھی اس کے پیچھے گاڑی لے کر نکلی تھی۔ اذان ارتضیٰ کی گاڑی پر گولیاں مار رہا تھا۔ ارتضیٰ کی گاڑی کھائی میں جا گری، وہ خاموش ہو گئی تھی۔ کمرے میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ زاویار خانزادہ اپنی پیشانی انگلیوں سے سہلا رہا تھا۔ آگے کیا ہوا تھا؟ اس کی برف آواز کمرے کی خاموشی کو چیر گئی تھی۔ اذان رو رہا تھا، وہ ارتضیٰ کو مارنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چادر سے اپنی آنکھیں رگڑتے کہہ رہی تھی، اس نے تمہارے سامنے کنفیس کیا تھا کہ اس نے ارتضیٰ کو مارا۔ زاویار کے سوال پر عائش نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ منہ سے جواب دو۔ اس کی سخت انگلیاں عائش کے بازو میں گڑ گئیں۔ وہ رو کر کہہ رہا تھا کہ اس نے ارتضیٰ پر گولیاں چلائیں، اس نے ارتضیٰ کو مار دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زاویار اطمینان سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ کمرہ ایک بار پھر سے خاموشی کی نظر ہو گیا تھا۔ شاہویر ملک نے رخ پلٹا آنا تھا ایک بار اور وہ عائش کو دیکھتا خود پر جبر کرنا مشکل ہو جاتا۔ زاویار خانزادہ صوفے سے اٹھتے بھاری قدموں سے شاہویر کی طرف بڑھا۔ کمرے کی در و دیوار ساکت ہو گئی۔ عائش بھی مجسم ہو گئی تھی۔ خاموشی گہری ہوئی۔ صفاق مرد کے قدموں کی چاپ بولتی رہی۔ زاویار نے جھک کر آتش دان میں جلتی لکڑی اٹھائی تھی۔ عائش نے اپنی سانس روکی تھی، نیلی آنکھیں خوف سے سکڑ گئیں۔ آخر یہ مرد کرنا کیا چاہتا تھا؟ زاویار خانزادہ اپنی قمیض کے بٹن کھول رہا تھا۔ شاہویر ملک چپتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ وہ سلگتی لکڑی اپنے سینے پر رکھ گیا تھا۔ فضا سانس روک گئی تھی۔ یہ مرد ظالم تھا تو صرف اپنے لیے خود تھا۔ کمرے میں جلتی سکن کی بو پھیلنے لگی تھی۔ وہ سلگتی لکڑی اپنے سینے پر رکھے رہا۔ جلن تکلیف اتنی ہوئی زاویار خانزادہ کی روح بلبلا اٹھی تھی، مگر اس صفاق انسان نے اپنے منہ سے کراہ تک نہ نکالی تھی۔ عائش کی ریڑھ کی ہڈی سنسنانے لگی تھی۔ اس صفاق مرد کا خوف اس کے روم روم میں سمایا تھا۔ سلگتی لکڑی ٹھنڈی پڑ گئی تھی تو زاویار خانزادہ نے اسے آتش دان میں اچھال دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا۔ یہ جلن اذیت مجھے نہ بتاؤ، ایک آگ میرے سینے میں بھی دہکتی ہے جب جب میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ وہ شاہویر کے قریب ہوا تھا۔ سن چکے ہو اس دن کیا ہوا تھا؟
ارتضیٰ کا قاتل کون ہے؟ تم مجھے اب میرے پہاڑوں پر نظر نہ آؤ۔ عائش عورت ہے میری عورت۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے گرجا تھا۔ شاہویر اسے دیکھے گیا۔ مقابل کے لہجے میں حق ملکیت کا غرور تھا۔ غیرت کے نام پر تمہارا قتل مجھ پر واجب ہے۔ انہیں پہاڑوں پر تمہاری لاش ملے گی۔ وہ خون اشام درندے کی مانند غرایا تھا۔ شاہویر ملک خاموش رہا۔ نیلی آنکھوں کے صدقے وہ خاموش رہا۔ اسے تکلیف میں وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زاویار شاہویر ملک کو سرخ آنکھوں سے وارن کرتے عائش کی طرف بڑھا۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جھکتے ہوئے اسے شانوں سے نرمی سے جکڑے گر کھڑا کر گیا تھا۔ تم اوپر جاؤ، میرا انتظار کرو، میں آتا ہوں، بے حد ملائمت سے کہتے اس کے ہتھیلیاں چومی تھیں۔ شاہویر ملک اس عورت کی طرف پشت کیے کھڑا رہا۔ پلٹتا تو سانس نہ لے پاتا۔ اسے قتل کرنے کے لیے زاویار کو بندوق کی ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی۔ وہ تو مر ہی گیا تھا۔ یہاں پر تو شاہویر کی زندہ لاش کھڑی تھی۔ عائش نے روبوٹک انداز میں گردن ہلاتی جاری تھی۔ نگاہیں زاویار کے جلے سینے پر تھی۔ بڑا ہی ظالم مرد تھا۔ وہ آگے بڑھی تو بری طرح لڑکھڑا گئی تھی۔ قدموں سے جان نکل رہی تھی۔ زاویار خانزادہ سے بازو کے حلقے میں لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ بے حد نرمی سے شانوں سے جکڑے سینے چڑھ رہا تھا۔ وہ بیچاری سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ شاہویر نے گردن اٹھائے زینوں کی طرف دیکھا۔ رشک، حسد، شراکت داری، ہر جذبہ اس پر حاوی تھا۔ سیاہ لباس والا مرد خوش قسمت تھا۔ پہلی بار اپنا نصیب زاویار سے بدلنے کو چاہا۔ شاہویر کے لب کپ کپانے لگے، آنکھوں سے سیل رواں جاری ہوا۔ سب سے اوپر والے زینے پر رک کر وہ جھکتے ہوئے عائش سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ نگاہیں جھکائے ہوئی تھی۔ وہ جھک کر اس کی آنکھوں کو باری باری چوم رہا تھا۔ شاہویر ملک کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ دردناک اذیت کی لہر اس کے وجود میں اتری تھی۔ سیاہ لباس والا مرد ظالم سفاک تھا۔ گھر بلا کر یہ کیسا ظلم کیا تھا۔ اس سے اچھا تھا سینے میں خنجر کھبو دیتا۔ کاش وہ زاویار خانزادہ کے بلاوے پر نہ آتا۔ شاہویر ملک کے قدم پیچھے کی طرف پڑنے لگے۔ وہ بنا سانسوں کے ساتھ داخلی دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ عائش کمرے میں چلی گئی تھی۔ زاویار خانزادہ سب سے اوپر والے زینے پر کھڑا شاہویر ملک سے لڑکھڑاتے قدموں پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ اس کے لبوں پر صفاک مسکراہٹ تھی۔ عائش کسی کی تھی تو صرف زاویار خانزادہ کی تھی۔ اسے یقین تھا شاہویر ملک اسے اب آئندہ یہاں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ سینے میں بھڑکتی آگ کو راحت ملنے والی تھی۔ آنے والے وقت سے وہ بے خبر تھا۔ آگ تو ہمہ وقت اب بھڑکنی ہی تھی۔ سینہ کس کا ہونا تھا، خدا جانے۔ عائش سرخ نائٹی پہنے ہوئے مرر کے آگے کھڑی تھی۔ سرخ لپسٹک لبوں پر لگائے اس کا نازک جسم کپکپا رہا تھا۔ اس صفاک مرد کا حکم تھا وہ اسے آج بنی سوری ملے۔ وہ تھی کہ ماتم منانا چاہ رہی تھی۔ وہ اسے ماتم منانے کا حق بھی چھین رہا تھا۔ شاہویر ملک کو سوچتے آزاری سے آنکھیں گلابی ہو رہی تھی۔ اس قفس سے اب رہائی ناممکن تھی۔ شاہویر ملک تک اس ظالم صفاک انسان کے سامنے بے بس تھا۔ وہ زاویار خانزادہ کی تھی اور وہ اس کی ہی رہنے والی تھی۔ آج یقین ہوا چلا تھا۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں جو ہر بار آس لگا لیتی ہوں۔ اب صرف زاویار کی بے درد قربت رہ گئی ہے۔ مجھے اس کو اب قبول کر لینا چاہیے۔ وہی میرا صیاد ہے، وہی میرا قفس ہے، وہی میرا مالک ہے۔ میں اس کی ملکیت میں آیا ایک بے بس وجود۔ وہ خود سے دھیرے دھیرے کہہ رہی تھی۔ آواز سرگوشی کی مانند تھی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ وہ چاہے تو میرے آسات اتنی بے رحمی کرے کہ میرے روح بلبلا اٹھے۔ آخر میں ارتضیٰ کے خون کے بدلے میں آئی ہوں۔ میرا وجود ہی کیا، مجھے تو صرف سزائیں سہنی ہیں۔ اس کے سرخ رنگ کے رنگے ہونٹ لرز رہے تھے۔ شاہویر، وہ دل پر ہاتھ رکھتے رو دی تھی۔ کیوں آئے میرے سامنے؟ کیوں میرے دل کے زخموں کو ادھیڑ گئے ہو؟ کیوں تم سب کو مجھ پر رحم نہیں آتا؟ موم، ڈیڈ اور تم، اب میرا تم سب سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے صرف زاویار خانزادہ کی ہو، صرف اس کی۔ وہ بری طرح سے سک رہی تھی۔ میں صرف زاویار خانزادہ کی عورت ہوں، اس کی بیوی، اس کی ملکیت، اس کی غلام۔ وہ مرر میں دیکھتے بڑبڑا ہی رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں سے قطار در آنسو بہہ رہے تھے۔ دروازے کے باہر بھاری قدموں کی چاپ پر اس کی جان حلق میں سجی تھی۔ وہ زاویار خانزادہ کو ان آنسوؤں کی کیا وضاحت دیتی؟ آج تو سیاہ آنکھوں کی صفاکی ہی اور تھی۔ وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ لاک لگاتے وہ واش بیسن پر جھکے پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کمرے میں داخل ہوتے مٹیاں دبوچ گیا تھا۔
وہ لمحہ بھر پہلے کمرے میں ہی تھی، وہ کمرے میں پہلی جان لیوا خوشبو سے جان گیا تھا۔ وہ اس کے قدموں کی چاپ سنتے واش روم گئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ عائش، وہ دہاڑا تھا۔ ٹاول سے چہرہ پہنچتے عائش لرز اٹھی تھی۔ زاویار خانزادہ بیڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز ہوا، سرخ شنیل والی رضائی اپنے پیروں پر ڈالی۔ عائش اسی لمحے واش روم سے باہر آ گئی تھی۔ وہ اس کا گلابی چہرہ دیکھتے انگاروں کی مانند جلا تھا، نیلی آنکھیں سوگوار اور متورم تھی، جانے کس بات کا آخری ماتم منا رہی تھی۔ تمہارا عاشق آیا اور منہ کھا کر چلا گیا، منہ کی کھا کر چلا گیا، وہ سرد لہجے میں کہتے اپنا بازو سر کے نیچے باندھ گیا تھا۔ وہ میرا کچھ نہیں لگتا، وہ صرف میرا کزن تھا۔ جھوٹ بولتی ہو، زاویار خانزادہ نے سائڈ ٹیبل سے واز اٹھائے عائش کے قدموں میں پھینکا تھا۔ واز ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا، وہ یوں ہی کھڑی رہی، پیچھے نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کی تھی، اس کی ملکیت، وہ جو چاہے کرے۔ سچ بتاؤ عائش، سچ بتاؤ، ماضی میں تمہارے اس کے ساتھ تعلقات کتنے گہرے تھے، بتاؤ مجھے، ہو سکتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں۔ زاویار خانزادہ نے آگے کو ہوتے اسے کریدنا چاہا، اگر یہ سب سچ ہوتا تو وہ ہرگز اسے معاف کرنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ وہ صرف عائش کو سچ بولنے پر مجبور کر رہا تھا۔ دھوکہ جھوٹ سوچوں میں بھی شراکت داری کی معافی ہرگز نہ تھی۔ عائش کی سمندری آنکھیں بہنے لگی، اس نے نگاہیں اٹھائے۔ زاویار سیدھا ہوا تھا، ان آنکھوں کی بے وفائی ہرگز قبول نہ تھی۔ وہ اسے نہ محبت سے دیکھے، اس کا دل اس کے نام پر نہ دھڑکے، مگر کسی تیسرے کا وجود تو آگ تھا۔ میں قسم کھاتی ہوں میری زندگی میں کوئی نہیں تھا، اس نے آہستگی سے کہا۔ زاویار خانزادہ پرسکون ہو گیا تھا، جلتے سینے پر ٹھنڈی پھوار پڑی تھی۔ وہ تو تمہیں چاہتا ہے، یہ کب ہوا؟ سگریٹ لائٹر جلاتے سرسری لہجے میں سوال کیا۔ دل لائٹر کے شعلوں کی نظر ہوا تھا، کوئی اور بھی اس عورت کو چاہے کہاں سہن تھا، پتہ نہیں کب یہ عورت لازم و ملزم ہو گئی، کب دل نے اس عورت کے لیے دھڑکنا شروع کر دیا، کب نیلی آنکھوں میں دنیا کی ساری خوبصورتی سمٹ گئی، کب ان نیلی آنکھوں نے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ مجھے چاہتا ہے، یہ مجھے نہیں پتا۔ وہ نگاہیں چکا گئی تھی۔ ادھر آؤ، مہربان لہجہ۔ عائش روبوٹک انداز میں اس کی طرف بڑھ گئی تھی، وہ رضائی اپنے اوپر سے پرے کر گیا تھا۔ عائش اس کے اوپر آتے اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی، رضائی پھر سے دونوں پر تھی۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتا رہا، عائش اس کی دھڑکنیں سنتی رہی۔ وہ عائش کا ہاتھ پکڑے اپنے کھلے بٹنوں سے نظر آتے اپنے جلے ہوئے سینے پر رکھ گیا تھا۔ عائش سسک کر رہ گئی تھی، اپنا ہاتھ اس کے زخموں سے کھینچا چاہا، وہ سختی سے جما گیا تھا۔ تمہیں کوئی بھی نہیں چاہ سکتا، تم صرف زاویار خانزادہ کی ملکیت ہو۔ اس کی عورت باقی سب کچھ سیاہ ہے، کوئی غیر تمہیں نہ چاہ سکتا ہے، نہ تمہاری تمنا کر سکتا ہے۔ وہ بالوں سے پکڑے اس کا چہرہ اوپر کر گیا تھا۔ عائش اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تمہاری آنکھیں اسے دیکھتے نم کیوں ہوئی تھی؟ تمہارے سارے رنگ پھیکے کیوں پڑ گئے تھے؟ وہ اس کے سوالوں پر دہکتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں انگارے دہک رہے تھے جو اب اس مرد کی مرضی کے تابع ہونا ہی چاہیے تھا۔ وہ لفظوں سے نہ بھی کہے، آنکھوں سے کہہ دینا ہی کافی تھا۔ اتنے عرصے بعد کوئی اپنا وہ بات مکمل نہ کر سکی تھی کہ کراہ تھی۔ وہ اس کے بازو میں بے رحمی سے انگلیاں پیوست کر گیا تھا۔ وہ کزن ہے میرا زاویار، وہ میرا مطلب ہے وہ میرے خاندان سے ہے۔ میرے ماما پاپا میرے بھائی سے آپ نفرت کرتے ہیں، میں نہیں کرتی۔ میں جب اپنے خاندان سے کسی کو بھی دیکھوں گی ایسے ہی محسوس کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہی تھی، کیسا محسوس کرتی ہو؟ ان سب حرام خوروں قاتلوں کو دیکھ کر میرے بھائی کی جان لے لی اور بدلے میں تمہیں ہر جانے کے طور پر پیش کر دیا۔ وہ اسے لیے رخ پلٹ گیا تھا۔ عائش کی اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی تھی۔ سے آنکھیں چاہے تلسم نہ بھی باندھتی، پھر بھی وہ کسی جادوئی اثر کے زیر ہو کر اس مرد کے تلسم میں جکڑی جاتی تھی۔ وہ ایسا صیاد تھا کہ ایک نظر سے روح تک کو قید کر لیتا تھا اور پھر رہائی بھی نہیں دیتا تھا۔ اس کے مردانہ جسم سے اٹھتی تیز کلون عائش کے اعصاب بھاری کرنے لگی۔ وہ اس کے شکنجے میں پھڑپھڑانے لگی تھی۔ وہ اسے خود میں قید کر گیا تھا۔ آئندہ کسی کو بھی دیکھنا، رونا مت۔ مجھے ان آنکھوں میں آنسو اسی صورت اچھے لگتے ہیں جب ان کی وجہ سے میں ہوں۔ وہ بے دردی سے عائش کی آنکھوں کے گوشوں پر ابھری نمی اپنی انگلیوں سے چن گیا تھا۔ عائش نے اسی لمحے اس بات میں گردن ہلائی، وہ آج سے خود کو اس مرد کے نام کر چکی تھی۔ وہ اس کی جاگیر اب وہ تا عمر تک اس کی رہے گی۔ وہ یقین کر چکی تھی جب غلامی ہی کرنی تھی تو دل سے کیوں نہ کرتی، سسک کر مرنے کا کیا فائدہ۔ اس قید سے رہائی ناممکن تھی۔ وہ خود کو اس کی مضبوط باہوں کے حوالے کر گئی تھی۔
وہ عائش کے بدن سے ایک ایک پردہ اتار چکا تھا۔ وہ آنکھیں میچ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کا لمس کی گردن سے ہوتے دوسری گہرائیوں پر اتر آیا تھا۔ وہ لب دانتوں تلے دبا گئی تھی، اس کی طرح اس کا لمس بھی ظالمانہ تھا۔ وہ اسے مکمل طور پر اپنے قابو کر چکا تھا۔ اس کی بے رحمانہ شدتوں سے وہ بے حال تھی۔ اس کی باہوں میں قید عورت آج کی رات کسی کو بھی سوچنے کے قابل نہ رہنے والی تھی۔ سانس لینے کی بھی وہ اس سے مہلت نہ دے رہا تھا۔ زاویار خانزادہ اپنے کمرے میں پرسوچ انداز میں چکر لگا رہا تھا۔ ارتضیٰ کے لیے آئی کال فیک تھی، ایک چکراؤ تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے اتنے دشمن تھے، سبھی جانتے تھے ارتضیٰ کی لاش نہیں ملی۔ کوئی بھی اس کے ساتھ کھیل سکتا تھا۔ شاہویر ملک نے یہ شطرنج رچایا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس دن کے بعد کسی نے اس سے کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں کیا تھا، مگر کچھ تو تھا جو زاویار خانزادہ کو کھٹک رہا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ارتضیٰ خان کی کچھ چیزیں اس کی کبرڈ میں رکھی تھیں، اس کے کچھ کپڑے، اس کے پرفیوم، اس کی تصویریں، اذان ملک کی وہ ریکارڈنگ جس میں وہ ارتضیٰ کے قتل کا اعتراف کروا رہا تھا۔ اسے وہ ریکارڈنگ چاہیے تھی۔ اگر شاہویر ملک کچھ بھی ایسا ویسا کرتا، اذان ہی قاتل ہے، وہ یہ ثبوت دیکھنے کے بعد کچھ نہ کر سکتا تھا۔ شاہویر ملک زاویار خانزادہ کے اعصابوں پر سوار ہو گیا تھا۔ وہ ابھی تک یہی تھا، کم بخت پہاڑوں کو چھوڑ کر گیا ہی نہ تھا۔ یہی بات تو زاویار خانزادہ کے سینے میں انی کی طرح گڑ گئی تھی۔ وہ اپنی پوری کبرڈ تہس نہس کر چکا تھا، اسے وہ US بھی نہیں ملی تھی۔ زاویار خانزادہ کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہونے لگی۔ عائش، اس کے لب تھر تھر آئے، آنکھوں میں سرخی گہری ہوئی۔ یہ 2 نمبری عائش ہی کر سکتی تھی۔ ارتضیٰ کے قتل سے ریلیٹڈ ثبوت آگے ہوئی عائش نے ضائع کیے تھے۔ مکار چال باز عورت۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ڈریسنگ روم کے باہر نکل آیا۔ عائش کمرے سے باہر آتے وہ دہاڑا تھا۔ اس کی دہاڑ پوری حویلی میں گونجی تھی۔ کچن میں آٹا گوندتے عائش کے ہاتھوں سے پرات چھوٹ کر زمین پر گری تھی۔ وہ شال اچھی طرح خود پر لپیٹتے بھاگتے ہوئے لاؤنج میں آئی تھی۔ کمرے میں آؤ تم، وہ سرد لہجے میں بولتے۔ کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عائش زرد رنگت کے ساتھ اس کے پیچھے بڑھ گئی۔ کمرے میں آتے اس نے سہمی نگاہوں سے زاویار خانزادہ کو دیکھا تھا۔ زاویار کے خوف سے وہ سرسوں کا پھول لگ رہی تھی۔ ہر امید جب مر گئی تو زاویار کا خوف پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اذان کا اعترافی بیان تم نے ضائع کیا ہے؟ وہ پھکارتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ نہیں، کون سا اعترافی بیان؟ وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتے پیچھے کو ہوئی تھی۔ اگر تم نے یہ کیا ہوا کھال ادھیڑ دوں گا۔ وہ بے ترتیب سانسوں کے ساتھ غرایا تھا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو پھر کہاں ہے وہ USB؟ میں نے کبرڈ میں رکھی تھی۔ وہ عائش کی زرد رنگت دیکھتے خود پر قابو پا گیا تھا، مگر لہجہ ہنوز برف تھا۔ میں ڈھونڈ دیتی ہوں، وہ کانپتے لبوں سے کہتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ بھی اس کے پیچھے چلایا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے کبرڈ کی ایک ایک چیز کھنگال رہی تھی۔ زاویار کی نظروں کی تپش اس کی پشت پر تھی۔ وہ کانپتی جا رہی تھی۔ خدا جانے آج کیا قہر برپا ہونے والا تھا۔ ڈھونڈو عائش، ادھیڑ کر رکھ دوں گا تمہیں۔ وہ ثبوت کسی قسم پر مٹ نہیں سکتا۔ وہ سرد لہجے میں مٹھیاں دبوچے غرایا۔ عائش پریشانی سے کبرڈ کو کونا کونا چھاننے لگی۔ یکدم وہ بے سانس ہو گئی۔ اس کے کپڑوں والی الماری میں چھپائی ہوئی شاہویر کی تصویر، وہ اس کے دیے ہوئے کارڈز اور زاویار کے قدموں میں آن گرے تھے۔ ڈریسنگ روم کی ہر شے سہم گئی۔ عائش کے خون کی گردش رک گئی تھی۔ وہ آج بے موت مر گئی تھی۔ کاش وہ مر ہی جاتی تو اچھا ہوتا۔ کائنات کے ہر ذرے نے یہ تو دعا کی ہی تھی۔ سامنے مرد کی آنکھوں میں وحشت ہی وحشت تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔